نسبتاً غیر اہم بیگوں کے درمیان بیٹھا ہوا طاہر نقرئی جام کی طرف بار بار بڑی احتیاط سے، جیسے کہ وہ کوئی جاندار شے ہو، دیکھ رہا تھا۔ اسے شراب عجیب سی لیکن پرکشش لگ رہی تھی۔ اتنے میں مرزا خان نے اپنی گھنی گھنی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھووں کو جنبش دیتے ہوئے شاہ کے سفیر سے سرگوشی کے انداز میں کہا، مہمان عظیم، آپ ایک غیر معمولی واقعے کے چشمدید گواہ ہوں گے۔ یہ پہلا موقع ہے جب بابر مرزا کی کسی ضیافت میں دورے جام چلے گا۔ ذرا ملاحظہ کیجئے نا، شرکا پر کیسی ہیجانی کیفیت طاری ہے۔ عقاب جیسی ناک اور مہندی سے رنگی ہوئی داڑھی والے سفیر نے اپنے بڑے سے امامے کو، جس پر سرخ تاج کا نشان لگا ہوا تھا، جھٹک کر دسترخوان پر نظریں دوڑائیں اور پھر مڑ کر بابر کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ بابر جام کو یوں تھامے ہوئے تھا جیسے وہ کوئی طائر ہو جو پھر سے اڑ جانے یا اسے زور سے کاٹ کھانے کو تیار بیٹھا ہو۔ سب کو انتظار تھا کہ بابر کچھ کہے۔ آخر کار اس نے لب کھولے۔ خوشی کے مواقع پر عالی نسب مہمانوں کے ساتھ بہترین انگور کی شراب پینے کا رواج ہمیں اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملا ہے۔ ہماری زندگی میں اب تک مسرتیں کم تھی اور غم زیادہ، اسی لیے ہم جشنوں میں بھی بادانوشی سے اجتناب ہی کرتے رہے۔ ہمارے معزز بیگ صاحبان کو علم ہے کہ ہرات میں ہمارے تاجدار رشتہ داروں مرزا بدیع الزماں اور مرزا مظفر نے ہمارے اعزاز میں جن شاندار ضیافتوں کا اہتمام کیا تھا، ان میں ہمیں مے ناب پیش کی گئی تھی، لیکن ہم نے ان دونوں سے معذرت کر لی تھی۔ دراصل ان دنوں ہمارا ضمیر خوشیاں منانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب قسمت سے ہمیں بھی خوشی کے دن دیکھنے نصیب ہو گئے ہیں، اور یہ ہم پر ایران کے شاہ اسماعیل کی عنایت و نوازش کا ہی نتیجہ ہے۔ آج کی یہ مسرت ہمیں ہمارے مہمان عزیز نے بطور تحفہ عطا کی ہے۔ آئیے یہ پہلا جام شاہ اسماعیل کے احترام کے نام، جس سے ہمارے دل معمور ہیں، اور ان کے دانشمند سفیر اور وزیر محمد جان سے دوستی کے نام پر پئیں۔ ان الفاظ سے بے حد متاثر ہو کر سفیر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ سر کو خم کر کے بابر کو کورنش بجا لایا۔ پھر اس نے بیٹھ کر جام کو ہونٹوں سے لگایا اور خالی کر دیا۔ سازندوں نے پرمسرت نغمہ سر و نوا چھیڑ دیا۔ موسم بہار کے آخری زمانے میں، جبکہ بابر کے لشکر کا زیادہ تر حصہ حصار پر حملہ آور ہونے کے لیے ہندو کش کے شمال مغربی دامن میں پہنچ چکا تھا، ایک روز قاسم بیگ کو ان مغل بیگوں کی سازش کا علم ہوا جو کچھ عرصہ قبل شیبانی کا ساتھ چھوڑ کر بابر سے آن ملے تھے۔ کوئی 20,000 سپاہی جو ان بیگوں کے ساتھ تھے ہمیشہ ہی جنگ پر آمادہ رہتے تھے۔ پیسوں اور مال غنیمت کے لیے جنگ کرنا ان بیگوں کے لیے ایک طرح کا اصول زندگی سا بن گیا تھا۔ کوئی حکمراں ان کی خدمات کے عوض زیادہ پیسوں کی پیشکش کرتا تو زیادہ تر مغل بیگ اس سے جا ملتے تھے۔ کسی جنگ میں زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگنے کی توقع ہوتی تھی تو اس میں لڑنے کے لیے چڑھ کھڑے ہوتے تھے۔ انہیں بابر کی فتح کا پہلے سے ہی یقین تھا، اسی لیے وہ بابر سے آن ملے تھے، لیکن ان کے درمیان ایسے بیگ بھی تھے جو ابھی تک درپردہ اپنے سابق آقاؤں کے ہی حامی تھے۔ سازش کا سرغنہ قمبر علی اس بات کو عارضی طور پر راز میں رکھے ہوئے تھا کہ وہ بابر کا جانی دشمن ہے، کیونکہ گزشتہ سال اس کے چھوٹے بھائی کو، جو ایک دوسری سازش میں ملوث تھا، کابل میں سزائے موت دے دی گئی تھی۔ قمبر علی نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا جو بابر کا تختہ الٹنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ انہیں شاہی خاندان کے کسی ایسے فرد کی تلاش تھی جسے بابر کی جگہ تخت پر بٹھا سکیں۔ ان لوگوں کی نظر انتخاب بابر کے ماموں علاچہ خان کے 17 سالہ بیٹے سعید خان پر پڑی تھی، جس کی پرورش بابر ہی نے کی تھی۔ قمبر علی نے اس لڑکے کو اپنے دام میں پھانسنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایماندار اور ہوشیار ثابت ہوا تھا۔ اس نے مغل بیگوں کی اس سنگین سازش پر کسی قسم کے اظہار خیال کے بغیر ہی ان کی تجویز پر غور و خوض کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، اور بعد میں یہ سارا قصہ قاسم بیگ سے کہہ سنایا تھا۔ قاسم بیگ نے اس سازش کی تفصیلات بابر کو تنہائی میں اس وقت بتائیں جب وہ دونوں دامن کوہ میں لوگوں کی نگاہوں سے کافی دور نکل چکے تھے۔ بابر یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ کمینے بیگ، آخر یہ کمبخت مجھ سے کب تک غداری کرتے رہیں گے؟ وہ اندجانی احمد تنبل بھی تو مغل ہی تھا۔ بہت ہو چکا، گرفتار کر لیجئے ان سب کو، ٹکڑے ٹکڑے کروا دیجئے ان کے، پھینکوا دیجئے ان کی لاشوں کو تاکہ زاغ و زغن نوچ نوچ کر کھا جائیں۔ قاسم بیگ نے گھوڑے کی لگام کھینچ کر کوہستانی ڈھلانوں پر نظریں دوڑائیں جن کے دامن میں ہزاروں خیمے نصب تھے۔ لیکن حکمراں، ان کی تعداد تو بہت ہے، 20,000 سپاہی ان کے ساتھ ہیں، تو کیا واقعی سارے کے سارے مغل اس سازش میں شریک ہیں؟ جی نہیں، سب نہیں شریک۔ سعید خان بھی تو مغل قبیلے کا ہی ہے، لیکن اس نے ہم سے مکمل وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوسرے کئی ہزار مغل بھی ہمارے خیر خواہ ہیں، تب ہمیں ان لوگوں پر مغل قبیلے پر اعتبار کرنا چاہیے، مگر ان سب سازشی بیگوں کو قید کر لینا چاہیے جن کا سرغنہ قمبر علی ہے۔ لیکن قمبر علی ہی تو سب سے زیادہ بااثر ہے، بہت سے بیگ اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اور ان سب کے سینوں میں انتقام کی آگ ہمیشہ بھڑکتی رہتی ہے۔ اگر ہم ان دشمنوں کو کچلنے میں مصروف ہو گئے تو دوسرے دشمنوں کے خلاف لشکر کشی کیسے کر سکیں گے؟ کہیں ہمارے منصوبوں پر پانی نہ پھر جائے۔
قاسم بیگ کا خیال درست تھا۔ 20,000 سپاہیوں کی فوج میں مجرموں کا پتہ لگانا، انہیں سزا دینا کوئی کھیل تو نہیں تھا۔ پھر اس کارروائی میں کافی وقت بھی لگ سکتا تھا اور تب تک ماورن نہر پر حملہ کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل جاتا۔ بعد میں واپسی کے راستے بھی بند ہو سکتے تھے۔ دوسری طرف بابر کسی طرح وطن واپس پہنچنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگانے کو، سنگین سے سنگین خطرات مول لینے کو بھی تیار تھا۔ بابر نے صورتحال کے موافق پہلوؤں پر غور کیا تو اس کا غیظ و غضب ناراضگی میں تبدیل ہو گیا۔ غدار کہیں کے، خوب جانتے تھے کہ وار کب کرنا چاہیے۔ دراصل قمبر علی جیسے مغل ہی ساری غداری کی جڑ ہیں۔ علی جا بجا فرما رہے ہیں، لیکن عیارانہ چالوں کی کاٹ ایمانداری سے کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ کا یہ خادم کچھ دوسرے ہی اقدامات کرنے کی سوچ رہا ہے۔ کیسے اقدامات؟ سعید خان آپ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دے چکا ہے نا؟ یقیناً دے چکا ہے۔ سازشی بیگوں کی تعداد ان کے سرغنہ قمبر علی سمیت تقریباً 10 ہے، اور یہ لوگ سعید خان کو اپنا خان بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے ان لوگوں کا خان بن جانے دیجئے۔ ہم ان بیگوں سے کہیں گے، سعید خان آپ کے لوگوں کا حکمراں ہے، آپ اپنے سپاہیوں کو لے کر اندجان چلے جائیے۔ اہل اندجان اب ہمارے طرفدار ہو چکے ہیں، سعید خان وہاں جا کر آپ کے نام سے حکومت کرے۔ اس طرح ہم قمبر علی سے نجات پا جائیں گے، اور اگر بعد میں باقی مغلوں نے بھی سازش کی راہ اختیار کر لی تو اس کا امکان بہت کم ہے۔ باقی غیر مطمئن بیگوں میں سے میں خود بات کر لوں گا، کہوں گا کہ اس بار تو آپ لوگ میری حمایت کی بدولت مرزا بابر کے قہر و عتاب سے بچ گئے ہیں، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ میں دوبارہ آپ کی حمایت کرنے سے رہا۔ ویسے جن بیگوں پر زیادہ شک ہے ان پر میرے آدمی بہرحال نگاہ رکھیں گے۔ پانی سر سے اونچا ہونے لگا تو انہیں فوراً ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ بابر نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ سعید خان کو قربان کر دینے کا منصوبہ اسے پسند نہ آیا، لیکن مسئلے سے نمٹنے کی کوئی بہتر تدبیر بھی اسے سوجی نہیں تھی۔ موسم گرما کے آغاز میں بابر کے لشکر ان مغل دستوں کو چھوڑ کر جو سعید خان کے ساتھ اندجان روانہ کر دیے گئے تھے، انہوں نے دریائے پنج کو پایاب عبور کیا اور وادی وحش میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ شیبانی کے بیٹے جانتے تھے کہ اگر بابر کا لشکر ترمز کی جانب سے آگے بڑھتے ہوئے قزل باشوں سے مل گیا تو وہ لوگ کہیں کے نہ رہیں گے۔ چنانچہ بابر کے دشمنوں نے اپنی فوج کا کچھ حصہ عبید اللہ سلطان کی کمان میں قرشی اور سمرقند میں چھوڑ کر باقی ساری فوج حصار میں جمع کر لی تھی۔ 30,000 سواروں کی اس فوج نے، جس کے سالار تیمور سلطان، جانی بیگ سلطان، حمزہ سلطان اور مہدی سلطان تھے، صحراؤں کو تیزی سے پار کیا اور بابر کے لشکر کو دریائے وحش پار کرنے سے روکنے کے لیے پہاڑوں پر چڑھنے لگے۔ لیکن بابر کا لشکر پہاڑوں پر سے بہت تیزی کے ساتھ اترتا ہوا اپنے دشمن سے پہلے ہی وحش کے کنارے پہنچا اور دریا پر بنے ہوئے پل کو، جو پل سنگین کہلاتا تھا، پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد بابر کے سپاہیوں نے وادی میں آنے والے راستوں کی نگرانی کے سلسلے میں چٹانوں کے آگے کو نکلے ہوئے حصوں پر مضبوط مورچے قائم کر لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحرائی سلطانوں کی فوج وادی میں قدم رکھنے کی جرت نہ کر سکی اور ٹھہر گئی۔ بابر نے کوہستانی بلندیوں سے دیکھا کہ سلطان اپنے گھوڑوں سے اترے بغیر ہی صلاحیت و مشورہ اور بحث و مباحثے میں الجھ گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد کوئی 10,000 فوجی جو تیمور سلطان کے پرچم لیے ہوئے تھے، وادی میں داخلے کے راستے کی دائیں طرف چل دیے۔ ساری کارروائی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ان پہاڑی بلندیوں کا، جن پر بابر کا لشکر قابض تھا، محاصرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا تلغمہ تھا۔ تیمور سلطان کے ان 10,000 فوجیوں کو روکنے کے لیے مرزا خان کی کمان میں اتنے ہی گھڑ سوار روانہ کر دیے گئے۔ تیمور سلطان کا راستہ چکردار تھا، جبکہ مرزا خان کا سیدھا، اس لیے آخر الذکر اپنے دشمن سے پہلے ہی منزل مقصود پر پہنچ کر اہم کوہستانی بلندیوں پر قابض ہو جانے میں کامیاب ہو گیا۔ تیمور سلطان اپنے فوجیوں کے ساتھ ڈھلانوں کے تنگ پگ ڈنڈیوں کے ذریعے بلندیوں پر چڑھنے کے لیے دوپہر تک بہادری سے لڑتا رہا، لیکن اس کی کوششیں رائیگاں ثابت ہوئیں۔ بلندیوں سے برستے ہوئے پتھروں اور تیروں نے اس کے تلغمے کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ تیمور سلطان کے سپاہی کھلے میدان میں لڑنے کے عادی تھے، اس لیے وہ تنگ گھاٹی میں چٹانوں کے آگے کو نکلے ہوئے حصوں کے درمیان ہمیشہ کے جیسے تال میل، تیزی اور بہادری سے کارروائی نہ کر سکے۔ گھوڑے، جن کے ساز اور تنگ کوہستانی علاقے کے لیے بالکل ناموزوں تھے، ہلاک اور زخمی ہو کر عمودی ڈھلانوں سے نیچے گرنے لگے، اور انہی کے ساتھ ہلاک اور زخمی ہو جانے والے سپاہی بھی، زندہ اور غیر زخمی سپاہی بھی، جنہیں جنگ کے غیر معمولی حالات نے بری طرح بدحواس کر دیا تھا، نیچے گرنے لگے۔
ان میں سے ایک سپاہی کو گرفتار کر کے بابر کے پاس لے جایا گیا، جس سے پوچھ گچھ کے بعد معلوم ہوا کہ عبید اللہ سلطان، جو شیبانی خاندان کے سپہ سالاروں میں سب سے زیادہ باصلاحیت اور فن حرب کا ماہر تھا، وہاں موجود نہیں ہے۔ باقی سپہ سالار تلغمہ کی حربی چال کے ناکام ہو جانے کے بعد سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ لڑائی کو کیسے جاری رکھیں۔ بابر کو اطلاع مل چکی تھی کہ دشمن کی فوج نشیبی علاقے میں جہاں موجود تھی وہاں سے پانی خاصی دوری پر واقع تھا۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ جلد ہی فوجی اور ان کے گھوڑے پیاس سے تڑپنے لگیں گے، لیکن پانی وادی میں داخل ہونے کی جگہ سے نصف فرسخ سے بھی زیادہ فاصلے پر تھا۔ شام ہو گئی، آفتاب غروب ہونے لگا اور بابر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑی بلندی پر جو نشیب سے دکھائی دے رہی تھی موجود کوئی 1000 سوار بھی جان بوجھ کر اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ تو کیا جنگ اگلی صبح تک کے لیے ملتوی کی جا رہی تھی؟ سلطانوں نے بابر اور اس کے سواروں کو گھوڑوں سے اترتے دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کیا، لیکن وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ وادی کے عقبی دروں میں بابر کے دستے ان پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ سلطانوں نے غلطی سے اپنی فوج کو آرام کرنے کا حکم دے دیا۔ صفیں درہم برہم ہو گئیں اور بہت سے فوجی وادی میں داخل ہونے والے راستے سے پانی کی تلاش میں پیچھے لوٹنے لگے۔ آگے بڑھو، جلدی کرو جلدی، بابر نے چیختے ہوئے حکم دیا۔ دشمن پیچھے ہٹ رہا ہے، جا کر اس پر ٹوٹ پڑو، سفارہ ہونے کا موقع دیے بغیر تہہ تیگ کر دو۔ وادی سے فوراً ہی 12,000 سوار آندھی کی طرح دشمن کی طرف جھپٹے۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ کوہستانی بلندی پر موجود 3000 لشکریوں نے بھی یلغار شروع کر دی۔ بابر، جس نے تلوار نیام سے کھینچ لی تھی، اپنے علم برداروں کے آگے آگے گھوڑا دوڑاتے ہوئے بڑھ رہا تھا۔ دشمن انتہائی بدحواسی کے عالم میں بھاگنے لگے۔ ان کے فوجی ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ تیمور سلطان اس ڈر سے کہ کہیں گھیرے میں نہ پھنس جائے، دوری پر واقع ایک دوسری وادی کی سمت بھاگ کھڑا ہوا۔ اندھیرا ہوتے ہوتے محمد دولدائی کا دستہ حمزہ سلطان کے ڈھیروں سپاہیوں کو ہلاک کرتا ہوا اس تک پہنچا اور اسے گرفتار کر لیا۔ آدھی رات بھی نہیں ہوئی تھی کہ خواجہ کلاں کی کمان والے دستے نے مہدی سلطان کو بھی زندہ پکڑ لیا۔ شیبانی کے یہ دونوں سلطان قراقول اور اندجان میں قتل عام کے مجرم تھے۔ بابر نے حکم دیا کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ صاف و شفاف آسمان پر باریک جالی جیسی ہلکی کوہر چاندنی کی طرح چمک رہی تھی، جس کے دھاگے سفید ریشم کی مانند نرم معلوم ہو رہے تھے۔ باغات میں انار اور سب سے میٹھے سیب جو نقش کہلاتے تھے پک چکے تھے۔ صاحبی انگوروں کے خوشے بیلوں میں لٹک رہے تھے۔ یہ خزاں کے ایام تھے، سمرقند کی شاندار خزاں کے ایام۔ عظیم شہر کے تمام دروازے پوری طرح کھلے ہوئے تھے، آنے جانے کی پوری آزادی تھی۔ گزشتہ 10 دنوں سے سمرقند میں نہ کوئی فوج تھی نہ کوئی حکمراں۔ شیبانی کے ورثاء نے دریائے وحش کے قریب اپنی شکست کے بعد غزار یا قرشی کے قرب و جوار میں بابر سے دوبارہ ٹکر لینے کے ارادے سے فوج اکٹھا کر لی تھی، لیکن یہ سنتے ہی کہ بابر کے لشکر کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے شاہ اسماعیل کے بھیجے ہوئے 30,000 سپاہی بھی آن پہنچے ہیں، یہ سب سلطان قرشی، بخارا اور سمرقند کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ مویشیوں کے گلوں کو ہانکتے اور جہاں جتنا غلہ مل سکا تھا اسے لوٹتے ہوئے صحرا میں چلے گئے تھے۔ ماورن نہر کے دہقان جو ان طویل جنگوں میں کئی ہی بار لوٹے جا چکے تھے اور بیگوں اور خانہ بدوش سلطانوں سے نفرت کرتے تھے، اب بابر کو اپنا نجات دہندہ تصور کر کے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بابر اپنے لشکر اور اپنے اتحادی کی فوج کے ساتھ جو بڑی تیزی سے اس سے آن ملی تھی، قرشی اور بخارا پر قابض ہونے کے بعد سمرقند کی طرف جنوب کی بجائے شمال مغربی سمت سے آگے بڑھا۔ سمرقند کے 20 ممتاز ترین افراد نے قلعہ نما شاہی محل کی کنجیوں اور قیمتی تحائف کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر بابر کا استقبال کیا۔ 4 راہ دروازے کی طرف جانے والے راستے کے دونوں کناروں پر بے شمار افراد کھڑے ہوئے تھے۔ خود شہر کے اندر جگہ جگہ خوبصورت قالین، دریاں اور مشجر آویزاں تھے۔ چاروں طرف مسرت و شادمانی کا دور دورہ تھا اور چھتوں اور پھاٹکوں کے اوپر قرنا و سرنا نواز بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ سمرقند میں موسیقی کے بغیر جشن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شہر کے شعراء نے بابر کے حصار پر فتح اور سمرقند میں آمد کے سلسلے میں اشعار بھی کہے تھے، جن میں سے کچھ اشعار چوڑی چوڑی سفید ریشمی پٹیوں پر لکھ کر سڑکوں کے کنارے، دکانوں کے اوپر اور محل کے سامنے لٹکا دیے گئے تھے۔ بابر نے سوچا بھی نہ تھا کہ وطن میں جسے وہ کبھی ذلیل ہو کر چھوڑنے اور بے گھر ہو جانے پر مجبور ہو گیا تھا، اس کا اتنا شاندار طریقے سے خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس نے خاص شاہراہ سے کوک سرائے محل جاتے ہوئے ریگستان میدان میں، جہاں اس کا الغ بیگ مدرسہ واقع تھا، خیر مقدم کرنے والے ہجوم کے نعرہ تحسین سنے تو وہ پورے انبساط سے اس کا سارا جسم لرز سا اٹھا اور آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔
اس نے قاسم بیگ کی طرف، جو ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا، دیکھتے ہوئے اپنے بچپن کے انداز میں کہا، یقین ہی نہیں آ رہا، یہ سب خواب ہے کہ حقیقت؟ حقیقت ہے علی جاں، حقیقت۔ بابر کے محافظ گھڑ سواروں کے پیچھے پیچھے قزلباش بیگ، جن کی دستاروں پر سرخ نشانات لگے ہوئے تھے، چل رہے تھے۔ ان میں احمد بیگ، صوفی اوغلی، شاہ رخ بیگ، افشار اور وزیر محمد جان بھی، جن سے بابر پہلے ہی متعارف تھا، شامل تھے۔ ان بیگوں کے چہروں پر چھایا ہوا فخر واضح طور پر کہہ رہا تھا کہ ہم نہ ہوتے تو بابر کو سمرقند میں قدم رکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اہل سمرقند خوش تھے کہ انہیں شیبانی خاندان کے سلطانوں سے نجات مل گئی ہے، لیکن جب قزلباش ان کے سامنے گزرنے لگتے تو سرنے، قرنے اور نقارے خاموش ہو جاتے تھے۔ لوگ قزلباشوں پر واضح کر دینا چاہتے تھے کہ خیر مقدم صرف بابر کا ہی کیا جا رہا ہے۔ بابر نے اپنے ہم وطنوں کے دلوں میں مہمان نوازی کے جذبات بیدار کرنے کی کوشش کی اور حکم دیا کہ منادی گر شہر کے چوراہوں اور سڑکوں پر اعلان کریں کہ شاہ اسماعیل کے بہادر سپاہی ہمارے عزیز مہمان ہیں۔ اس نے شیبانی خاندان کے سلطانوں پر اپنی فتح کی خوشی میں اہل سمرقند اور مہمانوں کے لیے ضیافتوں کا اہتمام کیا اور جشن مسرت پورے 3 دنوں تک جاری رہا۔ 10 سال قبل جب کہ شیبانی نے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، بابر، شاہی خاندان اور تمام دوسرے افراد کو شدید غذائی قلت کا شکار ہونا پڑا تھا، لیکن اب بستاں سرائے محل میں شہر کے تمام محلوں اور گھنی آبادی والے علاقوں کی کھانے کی دکانوں میں، باغوں اور سیرگاہوں میں طرح طرح کی ذائقے دار نانیں پک رہی تھیں۔ ہزاروں قابوں میں خوشبودار پلاؤ دسترخوانوں پر رکھا جا رہا تھا۔ ہزاروں بھیڑیں ذبح کی جا رہی تھیں، جن کے گوشت سے قورمہ، طرح طرح کے کباب اور دوسرے کھانے پک رہے تھے، اور عمدہ شرابوں کی بڑی بڑی سراہیاں بھی کھولی جا رہی تھیں۔ سب کچھ فراہم کیا جا رہا تھا، عزیز اور وفادار اہل سمرقند کو بھی اور قزلباشوں کو بھی، جو جنگ کے میدان میں اپنی جرت و جسارت دکھا چکے تھے اور توقع کی جا رہی تھی کہ دوستی کے میدان میں بھی پیچھے نہ رہیں گے۔ خوشخبریوں کا تو تانتا سا بندھا ہوا تھا۔ تاشقند، اوزگند، سیرم اور پاش نے بابر کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ شراب اور خزاں کے پھلوں سے لطف اندوز ہونے کا زمانہ آ گیا تھا۔ بابر کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کے سب سے پرمسرت دور کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں اس کا ایک ایک خواب حقیقت بن جائے گا۔ لیکن بابر چاہتا تھا کہ اب اس کے عزیز مہمان جلد از جلد ایران واپس لوٹ جائیں۔ اس نے شاہ اسماعیل کی شبی والے ہزاروں سکے ڈھلوائے اور انہیں قزلباشوں کو دے دیا۔ دراصل قزلباشوں کی موجودگی کے باعث ماورن نہر کے شہروں اور دیہی علاقوں میں طرح طرح کی اشتعال انگیز افواہیں پھیلنے لگی تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ روز قیامت قریب آ گیا ہے۔ سمرقند میں بازار کے بھیڑ بھاڑ والے ایک دن، جبکہ خرید و فروخت پورے شباب پر تھی، 5 ایرانی سپاہیوں نے رنگ برنگی جھلملاتی ہوئی مقامی اطلس خریدنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک دکان میں داخل ہوئے تھے، 4 کرتوں کے لیے اطلس کاٹ دینے کو کہا۔ دکاندار نے لکڑی کا گز اٹھایا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قزلباشوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن آپ کے پاس سکے کون سے ہیں؟ ذرا دکھائیے تو۔ ایک سپاہی نے، جو سر پر سمور کی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، اپنے چرمی بٹوے سے 3-4 اشرفیاں نکالیں اور انہیں ذرا دور ہی سے الٹ پلٹ کے دکھایا۔ دکاندار نے اشرفیوں پر شاہ اسماعیل کی شبی دیکھ لی اور فوراً ہی ہاتھ ہلا کر انکار کر دیا۔ قزلباش نے اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے سکوں کو دیکھا اور حیرت کے ساتھ دکاندار سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آخر ان سکوں میں خرابی کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ سکے نہیں چلتے، انہیں کوئی بھی نہیں لیتا۔ آخر کیوں؟ لوگ انہیں کیوں نہیں لیتے؟ قزلباش نے غصے سے پوچھا۔ نہیں لیتے بس۔ اتنے میں دکان کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص نے، جس کے چہرے سے ڈھٹائی ٹپک رہی تھی، فقرہ چست کیا، غیروں کے سکے ناپاک ہیں۔ ناپاک ہیں؟ ایرانی سپاہی تیزی سے مڑا اور تلوار نیام سے نکال کر فقرہ چست کرنے والے کی طرف جھپٹا، پر وہ شخص بھاگ کر بھیڑ میں کھو گیا۔ دوسرے ہی لمحے بھیڑ میں سے کسی نے سپاہی پر پتھر پھینکا۔ دوسرے قزلباشوں نے بھی تلواریں نکال لیں اور خریدار کے ایک ساتھی نے دکاندار سے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا، ہمارے سکے لے گا یا نہیں؟ دکاندار نے یہ دیکھتے ہی کہ سپاہی آپے سے باہر ہو رہے ہیں، اپنا لہجہ بدل دیا اور نرمی سے کہا، لے لوں گا تو میرا دیوالا ہی نکل جائے گا، میری دشواری کو سمجھیے نا۔ عزیز مہمانوں، یہاں لوگ پرانے سکوں میں ہی خرید و فروخت کے عادی ہیں۔ پرانے سکوں میں؟ تو تمہیں شیبانی خان کے سکے چاہیے۔ بات تھی بھی یہی، شیبانی خان کے سکے زیادہ وزنی ہوتے تھے۔ خان نے ہرات سے تاشقند تک پھیلی ہوئی اپنی ساری سلطنت میں ایک طرح کی مالی اصلاح کی تھی۔ اس بیچارے دکاندار کو یاد تھا کہ شیبانی نے جو اشرفی رائج کی تھی، وہ تیمور خاندان کے حکمرانوں کے عہد حکومت میں رائج اشرفی سے 6 رتی زائد وزنی کی ہوتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ خراسان اور ماورن نہر کے بازاروں میں دوسرے سکوں کی بنسبت شیبانی کے سکوں کی مانگ کہیں زیادہ تھی۔
لیکن دکاندار یہ بات غصے میں بھرے ہوئے قزلباش سے صاف صاف نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے مختصراً جواب دیا، شیبانی خان تو مر چکا ہے۔ اتنے میں دکان کی دہلیز پر سے دوبارہ کسی نے چوٹ کی۔